ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں بہت غریب دھوبی رہتا تھا۔ کپڑوں کی دھلائی کے ساتھ ساتھ اسے آسمان کو قریب سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہاورس کی بھی روز دھوبی گھاٹ پر کپڑے دھونے جاتے تھے۔ ایک روز جب آس کی بھی کپڑوں کو سکھا رہی تھی، اس کی نظر آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتی ہے کہ آسمان سے ایک ہاتھی اڑتا ہوا زمین پر اتر رہا ہے۔ جیسے ہیو زمین پر اترا تو وہ غائب ہو گیا۔ 2-3 روز تکوہا دونوں یوں نہیں ہاتھی کو زمین پر اترتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ کلوہاس ہاتھی پر نظر رکھیں گے کہ ہاتھی زمین پر کیوں اترتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اگلے دن دونوں شدت سے اس ہاتھی کا انتظار کرنے لگے، آسمان پر بار بار نظر دوڑانے لگے۔ آخر ان کو آسمان سے ہاتھی زمین پر اترتا نظر آ ہی گیا۔ دونوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ ہاتھی گنے کے کھیتوں میں گھس گیا اور خوب پیٹ بھر کر گنے کھانے لگا۔ ہاتھی کا پیٹ بھرا اور اڑنے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے حیاس نے اڑان بھرے، دونوں میاں بیوی نے بھی ہاتھی کی دم پکڑ لی اور ہاتھی کے ساتھ اڑنے لگے۔ ہاتھی آسمان کی بلندیوں کو پہنچا تو دھوبی کیا دیکھتا ہے، کہا ایک پہاڑ ہیرے سونے کے جواہرت سے چمک رہا ہے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اپنا خزان ہی ہاں چھوڑ کر بھول گیا ہے۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آخر ہاتھی پہاڑ پر اتر گیا۔ دونوں میاں بیوی بھاگر سونے پر ٹوٹ پڑے اور زیادہ سے زیادہ سونا اکٹھا کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ رات کے بڑھتے اندھیرے سے پریشان ہونے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ صبح ہوتے ہیو ہاتھی کی دم پکڑ کر زمین پر اتر جائیں گے۔ آخر صبح ہوئی اور ویسا ہی کیا۔ زمین پر اترے اور اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ ایک غریب دھوبی جو روز بروز امیر ہوتا جا رہا تھا، اس کو دیکھ کر سارا گاؤں حیران و پریشان ہو گیا۔ کہا چانکا ایسا کیا ہوا کہ دھوبیا اتنا امیر ہو گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ دھو کے پاس آئے اور اس کے یوں اچانکا امیر ہونے کا راز پوچھنے لگے۔ دھوبیان کو کچھ نہ پتا، ایک دن دھوبی کسی کام سے شہر سے باہر نکل گیا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی ہمسائی دھوبن کے پاس آیا اور باتوں میں خزانے کا رازا اگلوا لیا۔ رات کو جب دھوبی واپس آیا، دھوبن نے سارا ماجرا بتایا۔ دھوبی کو اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر اب بات ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ صبح سارا گاؤں دھوبی سے مدد مانگنے آ گیا کہ وہ ان کے ساتھ کھیتوں میں چلے اور ہاتھی کے ساتھ خزانے تک پہنچانے میں ان کی مدد کرے۔ یہ سب سننے کے بعد دھوبی کے دل میں لالچ پیدا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ جا کے اور خزانہ اکٹھا کر کے لائے گا۔ یہ سوچ کر وہان کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ اگلی صبح سارے گاؤں والے کھیتوں کی طرف نکل گئے اور آنکھیں آسمان پر جمائے بیٹھے تھے۔ ہاتھی زمین پر اترا اور گنے کھانے لگا۔ سب گاؤں والے اس طاق میں تھے کہ جیسے ہاتھی گنے کھا کے فارغ تو صبح سے کی دم پکڑ کر اس خزانے تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہاتھی اڑنے لگا، سب نے اس کی دم پکڑ لی۔ دھوبی سب سے آگے اس کی دم پکڑے ہوئے تھا اور یوں اس کے پیچھے ایک لمبی قطار میں پورے گاؤں والے ایک دوسرے کو پکڑے اڑتے چلے جا رہے تھے۔ سب گاؤں والے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ وہاں اتنا خزانہ ہوگا کہ ہم سب لے کر آ سکیں۔ کسی نے کہا خود سے سوچنے سے اچھا ہے کیوں نہ دھوبی سے پوچھ لیں۔ ایک گاؤں والے نے پوچھا کہ وہاں کتنا سونا ہے؟ دھوبی خزانے کی لالچ میں گاؤں والوں کے ساتھ چل دیا تھا۔ دم کو چھوڑتے ہوئے ہاتھوں کو پھیلا کر کہنے لگا، اتنا زیادہ۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ سب کے سب زمین پر گر پڑے اور ہاتھی مزے سے آسمان میں اپنی اڑان بھرنے لگا اور گاؤں والوں کو ان کی لالچ کی سزا مل گئی۔